نوجوان 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 نحمد و نصلی علی رسول الکریم وقال رسول اللہ تعالی و اصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز سامعات، آج جس عنوان پر مجھے گفتگو کرنی ہے وہ اخلاص نیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ ان کو صرف یہ حکم دیا گیا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اس حال میں کہ وہ دین و اطاعت کو خالص کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب اور حقیقی معبود ہے، اور جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ سب خدا کا عطا کیا ہوا ہے۔ ایک سچا مسلمان اپنے رب کی تمام نعمتوں اور انعامات کا ہر دم شکر ادا کرتا ہے۔ اس کا ہر عمل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے سوا کوئی اور غرض نہیں ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اس حدیث کی روشنی میں جو مفہوم سامنے آتا ہے وہ یہ ہے، اگر کسی نیک کام کو ہم کر رہے ہیں اور ہماری نیت یہ ہے کہ اس سے لوگ ہمیں بھلا آدمی تصور کریں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور مالوں کو نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ کے لیے محبت کی اور اللہ کے لیے دشمنی کی اور اللہ کے لیے دیا اور اللہ کے لیے منع کیا، اس نے اپنا ایمان کامل کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس نے اپنے تعلقات، معاملات، عبادات اور معاشرت کو اپنی ذاتی غرض اور خواہش نفس کے بجائے صرف رضا الہی کے ماتحت کر دیا، وہی اللہ کے نزدیک اصل مومن ہے، اور اسی کا ایمان کامل ہے۔ ایمان کامل ہر مسلمان کی زندگی کا مطلوب و مقصود ہے۔ درخت اپنے پھل سے اور انسان اپنے عمل سے پہچانا جاتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو یا بہت، لیکن خلوص کے ساتھ ہو۔ اخلاص یہ ہے کہ انسان اپنی نیت صاف رکھے اور جو کام کرے محض اللہ واسطے اور اس کی رضا کے حصول کے لیے کرے، اور اس کے سوا کوئی غرض شامل نہ ہو۔ مثلاً کوئی نماز پڑھے اور یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اس کے سوا اور کوئی نیت نہ ہو، تو یہ اخلاص ہے۔ اور اگر نماز پڑھتے ہوئے کسی دوسرے شخص کو دکھانے کا خیال ہو کہ فلاں شخص ہمارے خشوع و خضوع کو دیکھ کر ہم سے متاثر ہو جائے گا، بالکل خلاف اخلاص ہے، بلکہ شرک ہے، کیونکہ نام و نمود کے لیے کوئی کام کرنا شرک فی العمل ہے، جس کی طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بتایا ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس نے لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور جس نے لوگوں کو دکھانے کو روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے نام و نمود کے لیے صدقہ دیا اس نے شرک کیا۔ نماز، روزہ، صدقہ وغیرہ عبادتیں ارکان دین میں شمار ہوتی ہے، جن کو اللہ کے لیے کرنا ایک سعادت ہے، لیکن انہی کو اگر کسی کو دکھانے کے لیے کیا جائے تو گویا خواہش نفس ان میں شامل ہو گئی، اور اسی لیے وہ نامقبول ہے۔ یعنی کہ کوئی وضو کرے مگر نیت صرف بدن کا میل کچیل صاف کرنے کی ہو، یا کوئی کسی بیمار کی عیادت کو جائے مگر نیت یہ ہو کہ تمہارے بیمار ہونے پر وہ بھی تمہاری عیادت کو آئے، یا مثلاً فقیر کو اس نیت سے کچھ دیا کہ وہ غل مچا رہا تھا بس اس کا شور رفع ہو جائے، یہ سب خیالات اخلاص کے خلاف ہے، کیونکہ ان کا معاوضہ ان کی تعریف کی شکل میں دنیا ہی میں مل گیا۔ اللہ تعالیٰ بندوں کی نیکی بدی سے بالکل واقف ہے۔ وہ اگر چاہتا تو ساری دنیا کو فرشتوں سے بھر دیتا اور دنیا میں برائی کا نام نہ رہتا، لیکن دراصل وہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہمارے کاموں میں خلوص نیت کتنا ہے، اور جتنا بندہ خلوص نیت اپناتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیوز و برکات کا نزول ہوتا ہے، ایسے شخص کے کام غیب سے ہو جاتے ہیں۔ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خوشخبری ہو اخلاص والوں کے لیے، وہ ہدایت کے چراغ ہیں، ان کی وجہ سے ہر تاریک فتنہ دور ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے، بڑے اچھے نتائج ظاہر ہوتے ہیں، اور سال سال تک ایسے اعمال جن میں خلوص کی شیرینی ہوتی ہے ہمیشہ یاد رکھے جاتے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث کے مشہور استاد ہیں، ایک سال حج کو تشریف لے گئے۔ کہتے ہیں کہ حج سے فراغت کے بعد ایک دن حرم میں نیند آ گئی، اور آپ نے دیکھا کہ دو فرشتے آسمان سے اترے اور آپ کے پاس کھڑے ہو کر بات چیت کرنے لگے۔ ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا 6 لاکھ نے۔ پہلے نے پھر دریافت کیا کہ اور قبول کتنے لوگوں کا ہوا؟ دوسرے نے کہا کسی کا بھی نہیں، لیکن ایک شخص جو فلاں فلاں جگہ کے رہنے والے ہیں، ان کی بدولت سب کے حج قبول ہو گئے، حالانکہ وہ آیا بھی نہیں۔ اتنا سن کر حضرت عبداللہ بن مبارک کی آنکھ کھل گئی۔ ان کے دل میں بڑی تمنا تھی کہ کس طرح اس شخص کو دیکھنا چاہیے کہ کون ہے جس کی بدولت ہم لوگوں کا حج قبول ہوا ہے۔ چنانچہ وہ بجائے اپنے وطن جانے کے ایک لمبی مسافت طے کر کے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔
اور اپنے آنے کے سلسلے میں جو کچھ گزرا تھا بیان کیا، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ بھائی تم ایسا کیا عمل کرتے ہو جو اللہ کے یہاں اتنا مقبول ہوا؟ ان صاحب نے بتایا کہ اور تو کچھ نہیں، البتہ ایسا ضرور ہوا ہے کہ میری برسوں سے حج کرنے کی تمنا تھی۔ میں موچی کا کام کرتا ہوں، مدت میں جا کر میں نے 300 درہم زیادہ راہ کے لیے جمع کیے تھے کہ ایک دن ہمارے پڑوس کے گھر سے کھانے کی خوشبو آئی۔ میری بیوی نے کہا جاؤ ان کے یہاں سے کچھ لے آؤ۔ میں نے آواز دے کر کچھ کھانے کو طلب کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ کھانا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ مجھے تعجب ہوا، میں نے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ ہمیں 8 روز کا فاقہ تھا، آج ایک مرا ہوا گدھا مل گیا تھا سو ہم نے وہی پکایا ہے۔ میں یہ سن کر سخت افسوس کے عالم میں گھر گیا اور وہ رقم جو حج کے لیے جمع کی تھی ان کو دے آیا کہ اس سے کام چلائیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اللہ نے اس فعل کو پسند فرما لیا ہو۔ یہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ حسن نیت کو پسند فرماتے ہیں، اور اس واقعے میں حسن نیت کا جذبہ انتہائی کمال پر ہے، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ عمل ہوتا ہے قلیل اور کم، مگر اخلاص نیت کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب کثیر ہو جاتا ہے۔ آدمی کے پیچھے شیطان لگا ہوا ہے، وہ اس کو سیدھی راہ سے بھٹکا دیتا ہے، ظلم و زیادتی کرنے پر اکساتا ہے، لیکن اگر ابھی اس کے اندر ایمان کی رمق باقی ہے تو وہ ضمیر کے احساس پر گناہ کے کنارے سے پلٹ آتا ہے۔ ایسے آدمی کو اللہ پسند فرماتے ہیں جو اس کے لیے شیطانی کاموں سے منہ موڑے۔ اللہ کے رسول نے نیت کے اخلاص کی بہت زیادہ نصیحت فرمائی ہے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مجھے یمن کے علاقے میں بھیج رہے تھے، میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی نیت کو ہر کھوٹ سے پاک رکھو، جو عمل کرو صرف خدا کی خوشنودی کے لیے کرو تو تھوڑا عمل بھی تمہاری نجات کے لیے کافی ہوگا۔ اللہ کسی عمل کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ وہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہر وقت اپنی نیتوں کا احتساب کریں، ہر عمل اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں، اور اگر کبھی شیطان کے بہکانے سے کوئی غلط کام کر لیں تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں، اور یہ دعا کرتے رہیں کہ اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ رکھ اور ہر ایک عمل اخلاص و للہیت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ علم تو عام ہے پر اندھیرا ہے کیوں؟